سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فی الحال تو میں آرام کروں گا، چند دن کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ میں نے جینی کے آفر کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو پھر یہاں آ جاؤ، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ جب آنا ہوگا تو بتا دوں گا۔ اور اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں وہیں ٹھہر کر جینی کے جواب کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ احمد اور میں اسی خفیہ کمرے میں رہنے لگے۔ تیسرے دن احمد کی بیوی بھی وہیں آ گئی تھی اور اس کی آمد کے ساتھ احمد اور اس کی بیوی کے حوالے ایک علیحدہ کمرہ کر دیا گیا تھا۔ اپنی آمد کے دوسرے دن وہ احمد کو ساتھ لے کر میرا شکریہ ادا کرنے بھی آئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ احمد کی جان میری ہی وجہ سے بچی تھی۔ شب و روز کافی بے کیفی سے گزر رہے تھے۔ مجھے پاکستان سے آئے ہوئے بھی کئی ماہ گزر گئے تھے اور ابھی تک میں کسی واضح کامیابی کے نزدیک نہیں پہنچا تھا۔ اب تو لے دے کے جینی ہی کی امید باقی تھی۔ کئی بار میرا گھر کال کرنے کو جی چاہا مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ انہوں نے پلوشہ کے بارے پریشانی ظاہر کرنا تھی جس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، مگر یہ سوچ مجھے زیادہ دیر نہ روک سکی۔ اگلے دن میں نے ابو جان کے نمبر پر کال ملا دی۔ یار، خود تو پہلے بھی نظر نہیں آتے تھے، اس بار تو ہماری بیٹی کو بھی غائب کر دیا ہے۔ سلام دعا کے بعد ابو جان کے شکوے شروع ہو گئے۔ تو کہاں ہے وہ؟ آپ کے پاس ہی تو چھوڑ گیا تھا۔ میں الٹا ان سے استفسار کرنے لگا۔ اپنے بھائی کے ساتھ وزیرستان گئی تھی بیٹا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا میں وزیرستان جانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید مل جائے۔ اتنی دیر تو نہیں ہونی چاہیے تھی بیٹا، گلناز بہن بھی بہت پریشان ہے اور تمہاری پھپھو نے تو رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ اسے کچھ نہیں ہوتا ابو جان، وہ لڑکی کم اور لڑکا زیادہ ہے۔ ابو جان نے امید بھرے لہجے میں کہا، وزیرستان جانے سے پہلے گھر کا ایک چکر لگا لیتے۔ کوشش کروں گا ابو جان، مگر مشکل نظر آتا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ اچھا اپنی پھپھو جان سے بات کرو۔ ابو جان نے موبائل فون پھپھو جان کو پکڑا دیا۔ وہ پلوشہ کے متعلق بہت پریشان تھی۔ انہیں تسلی دے کر میں نے پلوشہ کی ماں گلناز سے بھی بات کی۔ چونکہ ابو جان اور پھپھو پشتو نہیں جانتے تھے اس لیے وہ بے فکری سے پلوشہ کے بارے محو گفتگو ہو گئی۔ بیٹا، میں نے اسے منع کیا تھا مگر وہ میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ تمہاری وجہ سے بھی مجھے زور دینا مناسب نہ لگا، آخر تمہارے بھی تو ہم پر اتنے احسان ہیں۔ ماں جی، اپنوں کا حق ہوتا ہے، احسان نہیں ہوا کرتا۔ باقی آپ فکر نہ کریں، میں افغانستان ہی میں ہوں اور ایک چھوٹا سا کام کر کے اسے ڈھونڈنا شروع کر دوں گا۔ انہیں تسلی دے کر میں نے چند منٹ مزید گپ شپ کی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ گھر والوں کی خیریت جان کر مجھے کافی تسلی ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ پلوشہ کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کمانڈر عبدالحق کو میں نے پہلے سے پلوشہ کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ مجاہدین سے اس کے بارے میں معلوم کرتا رہے، اور وہ گاہے گاہے معلوم کرتا بھی رہا تھا، مگر اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ گلگارے نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ جہاں میں البرٹ بروک وغیرہ کو ڈھونڈوں گا وہیں پلوشہ بھی مجھے مل جائے گی، کیونکہ وہ بھی انہی کو تلاش کر رہی ہوگی، مگر وہ یہاں کہیں بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ اگر اس نے امریکنوں کے خلاف کوئی کام کیا ہوتا تو جینی کو کچھ نہ کچھ سنگن ضرور ہوتی، مگر اس نے بھی پلوشہ کے بارے میں استفسار کر کے گویا لا علمی ظاہر کر دی تھی۔ اتنا عرصہ اس سے جدا رہنے کے بعد کبھی کبھی تو یوں محسوس ہونے لگتا کہ وہ میری زندگی میں آئی ہی نہیں اور میں ایک لمبا سپنا دیکھ کر بیدار ہو گیا ہوں۔ پلوشہ کی ہستی مسکراتی صورت ہر وقت میری نظروں میں رہنے کے باوجود لگتا تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسی کوئی لڑکی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے متعلق مختلف قسم کے اندیشے بھی میرے دل میں سرسراتے رہے۔ اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہونے کے باوجود میرا دل لرزتا رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی ایسی مشکل میں نہ پھنس جائے جس سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، اور اس وقت تو میں بھی اس کی مدد کے لیے موجود نہ ہوتا۔ گو سردار خان ایک مخلص اور غیرت مند دوست تھا، پلوشہ کا وہ ہر ممکن خیال کرتا، مگر مجھے یہ سوچ بھی تسلی نہیں دیتی تھی۔ دن بھر میں اس مختصر مکان ہی میں گھومتا رہتا، کبھی احمد کے ساتھ گپ شپ کرتا اور کبھی یوں ہی صحن میں چکراتا رہتا۔ وہاں سے باہر جانے کی ضرورت مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس دن میں احمد کے ساتھ بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا
جب کمانڈر عبدالحق کی کال موصول ہوئی۔ سلام دعا کے بعد عبدالحق کہنے لگا، ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ میں نے جوش بھرے لہجے میں پوچھا، کیا پلوشہ کا پتہ چل گیا؟ انشاءاللہ وہ بھی لگ جائے گا، لیکن فی الحال ایک اہم امریکن ہاتھ لگا ہے۔ اب ہم آپ کی بے گناہی کے ثبوتوں کا سودا کر سکتے ہیں۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ کل ایک قافلے پر گھات لگائی ہے، اسی میں یہ ہاتھ لگا ہے۔ مگر یوں ایک دم اچانک؟ یہاں آ جاؤ نا، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ احمد بھی ہماری گفتگو کی طرف متوجہ تھا، پوچھنے لگا، کیا پلوشہ مل گئی؟ نہیں، کوئی امریکن ہاتھ لگا ہے اور اب مجھے وہیں جانا ہوگا۔ اس نے پوچھا، اس وقت؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے حیدر کو کال کر کے گاڑی منگوا لی۔ میں احمد سے الوداعی ملاقات کر کے وہاں سے نکل آیا۔ حیدر اور اس کے ساتھ 2 افراد میرے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد ہم بغیر کسی رکاوٹ کے مخصوص ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر بسم اللہ جان اور عبدالحق بڑے تپاک سے مجھے ملے۔ ان سے جو تفصیلات معلوم ہوئیں اس کے مطابق گزشتہ کل انہیں امریکن قافلے کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا اور وہ ایمرجنسی میں کارروائی کر گزرے۔ امریکنز نے گاڑیاں بھگانا شروع کر دیں۔ افراتفری میں ایک گاڑی سڑک سے لڑک کر الٹی ہو گئی۔ باقی گاڑیوں والے اس کے لیے رکے نہیں تھے۔ امریکیوں کی بدقسمتی کے قافلے کی حفاظت کے لیے 7 ہیلی کاپٹر بھی موجود نہیں تھا۔ پس جب تک انہیں کچھ سمجھ میں آتا، مجاہدین نے الٹی ہوئی گاڑی سے 4 آدمیوں کو نکال لیا تھا۔ ان میں 2 محافظ، ایک ڈرائیور اور ایک آفیسر تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کابل سے امریکنز کے غزنی کیمپ کے لیے ایک کمانڈنگ آفیسر آ رہا تھا، جو کیمپ تک پہنچنے سے پہلے مجاہدین کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ یہ دوپہر کا واقعہ تھا اور اب تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں نے مذکورہ آدمی سے ملنے کا کام صبح پر ٹالا اور آرام کے لیے لیٹ گیا۔ کمانڈر بسم اللہ جان کے جانے کے بعد بھی عبدالحق اور میں کافی دیر گپ شپ کرتے رہے۔ میں پلوشہ اور سردار کے غائب ہو جانے کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتا رہا۔ اس نے اپنے طور پر تو مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر میں بچہ نہیں تھا جو ان تسلیوں سے بہل جاتا۔ میری چھٹی حص بار بار کسی بڑی مصیبت کا اعلان کرنے لگتی۔ کوئی دلیل اور تسلی اس ضمن میں فائدہ نہیں دے رہی تھی۔ عبدالحق سے میں نے جینیفر کی بات کی اور اس کی مدد کرنے کا ذکر بھی کیا۔ آپ کے لیے تو کافی مددگار ثابت ہوئی ہے، عبدالحق نے دبے لفظوں میں اس کی تعریف کی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں کمانڈر عبدالحق کے ساتھ قیدی کو دیکھنے چل پڑا۔ اپنے چہروں پر ہم نے مفلر لپیٹ لیے تھے، کیونکہ اس آفیسر کو ہم نے سودے میں استعمال کر کے واپس بھیجنا تھا اور ایسے کسی آدمی کے سامنے اصل شکل میں جانا مناسب نہیں تھا۔ وہاں ایک بہت بڑی حیرت میری منتظر تھی۔ قیدی کو دیکھتے ہی میں اچھل پڑا تھا۔ وہ میجر جیمز میتھیونی تھا۔ وہ میرا استاد تھا۔ ایک قابل اور ذہین شخص کو یوں کرسی پر بندھا دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا تھا۔ ہمیں اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اسے پہچانتے ہی میں تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کی بندشیں کھول رہا تھا۔ کمانڈر عبدالحق کو میرا جوش دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ میں وہ کام کسی خاص مقصد ہی سے کر رہا تھا۔ خود میجر جیمز میتھیونی بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی بندشیں کھول کر میں اس کے سامنے آیا اور اپنے چہرے سے مفلر اتار دیا۔ زیشن؟ اس کی حیرت دگنی ہو گئی تھی۔ جی سر۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بے ساختہ اٹھتے ہوئے وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اس سے معانقہ کر کے میں کمانڈر عبدالحق کو مخاطب ہوا۔ یہ میرا استاد ہے، اسے کسی بہتر کمرے میں منتقل کرنا پڑے گا۔ اپنے کمرے میں لے چلتے ہیں، کمانڈر عبدالحق نے فوراً مشورہ دیا، اور میں اپنے استاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عبدالحق چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے نکل گیا تھا۔ آپ بھی دہشت گردوں کے ساتھ مل گئے ہو؟ جیمز میتھیونی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میرا خیال ہے دہشت گرد کون ہے، اس بارے بحث رہنے دیتے ہیں سر۔ وہ خفیف ہوتا ہوا بولا، معذرت خواہ ہوں، ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، آپ میرے استاد ہیں۔ وہ ہنسا، اب تو آپ کی قید میں ہوں، آپ قیدی نہیں ہیں، جب چاہیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اتنی مہربانی کس لیے؟ یہ مہربانی نہیں ہے، آپ تو پاکستان آرمی میں تھے، اور جہاں تک میری معلومات ہے پاکستان آرمی افغانستان میں کسی قسم کی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ ٹھیک کہا سر، میں یہاں اپنے کسی کام سے آیا ہوں۔ اپنا کام؟ مطلب وہی جہاد وغیرہ کا شوق؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز شامل تھا۔ جہاد کا شوق تو ہے سر، مگر پاکستان آرمی کا کوئی سپاہی صرف اسی جہاد میں شامل ہو سکتا ہے جس کی اجازت آرمی کی طرف سے ملی ہو۔ پھر؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ اب طنز کی باری میری تھی۔
اس کے پیچھے بھی آپ لوگوں کی مہربانی شامل ہے۔ بھلا وہ کیسے؟ اس نے کچھ جاننے کی کوشش کی۔ جواباً میں نے اس کے سامنے ایلبرٹ بروک اور کرنل کولن فیلڈ کی ساری کارروائیاں دہرا دیں جو کہ انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی خاطر کی تھی۔ میری بات کے اختتام پر وہ پوچھنے لگا، اور ان کے قتل میں یہی وجہ کار فرما تھی؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں پر میں اکیلا آیا تھا اور مجھے کچھ مددگاروں کی ضرورت تھی۔ یقیناً دنیا میں لے دے کے اصول پر کام چلتا ہے، پس مجھے مجاہدین کی مدد کرنا پڑی۔ یقیناً اتنی دور سے آپ ہی انہیں نشانہ بنا سکتے تھے۔ جب مجھ تک کرنل کولن فیلڈ اور دوسرے آفیسرز کے قتل کی بات پہنچی، میرا پہلا خیال تمہاری طرف گیا تھا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ پاکستان آرمی کا کوئی سپاہی افغانستان میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ ایلبرٹ بروک اور کرنل کولن فیلڈ کی کارروائی سے آپ بے خبر تھے؟ مجھے کرنل کولن فیلڈ کے قتل کے بعد ہی امریکہ سے بلایا گیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں اتنا غلط کام کیا۔ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دماغ میں تو یہی خیال تھا کہ شاید آپ ہی نے ایلبرٹ بروک کو میرے بارے مطلع کیا ہو۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کرنل اسکاٹ ڈیوڈ یا کرنل جولی روز ویلوٹ سے پتہ چلا ہوگا۔ تو آپ اب کرنل ہیں؟ اس نے تصحیح کی، لیفٹیننٹ کرنل۔ جانتے ہیں سر، آپ کو پکڑنے کی وجہ میری بے گناہی کے ثبوتوں کا حصول ہے۔ وہ ہنسا، تو گویا اب میرا سودا کیا جائے گا۔ سودا کیا جانا تھا، لیکن اب تو بغیر کسی معاہدے کے آپ کو رہا کروں گا۔ کیا باقی آپ کی بات مان لیں گے؟ ماننا پڑے گی۔ جب ان کا مقصد میری بے گناہی کے ثبوتوں کا حصول تھا تو پھر آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا میرا حق ہے۔ اس نے ممنونیت سے کہا، شکریہ ذیشن۔ اسی وقت کمانڈر عبدالحق چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لوازمات لے آیا۔ جیمز نے کہا، ویسے میں ناشتہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا، ہم بھی۔ کمانڈر عبدالحق چائے کے برتن چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً وہ ہمیں تنہائی میں گپ شپ کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یوں بھی وہ انگریزی نہیں جانتا تھا کہ ہماری بات چیت اس کے پلے پڑتی۔ جیمز کو اپنا بستر پر لٹا کر میں عبدالحق کے بستر پر لیٹ لیا اور دائیں بائیں کی باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ اسے سونے کے لیے چھوڑ کر میں باہر نکل آیا۔ اسے میں نے بتا دیا تھا کہ رات کو اسے واپس چھوڑ آؤں گا۔ کمانڈر بسم اللہ جان کو کمانڈر عبدالحق ساری بات بتا چکا تھا۔ اس نے کسی قسم کے استفسار کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ جانے سے پہلے میں نے جینی کو رابطہ کرنے کا میسج کر دیا تھا۔ خفیہ ٹھکانے سے نکلنے سے پہلے ہم نے کرنل جیمز کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ راستے ہی میں جینی کی کال آ گئی تھی۔ میرے ہیلو کرتے ہی وہ بولی، زی، تمہیں بتایا تھا کہ خود سے رابطہ نہ کرنا۔ میں ہنسا، مجبوری تھی یار۔ زی، ہم پر بہت کڑا وقت آیا ہوا ہے۔ ایک آفیسر کل سے دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی لایا عمل سوچا جا رہا ہے۔ میں ہنسا، ویسے امریکہ سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ مذاق کا وقت نہیں ہے زی۔ یہ کہتے ہوئے اسے کوئی بات یاد آئی اور وہ پوچھنے لگی، جانتے ہو وہ ہے کون؟ میں مذاق نہیں کر رہا، اور مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے اس کے بارے؟ زی، تمہیں اپنا استاد جیمز میتھیونی تو یاد ہوگا۔ استاد بھی کبھی بھولتے ہیں؟ ہمارا مذہب تو استادوں کی تکریم کی اتنی ہدایت کرتا ہے جو تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے ایک دم اشتیاق سے پوچھا، کیا تم اس معاملے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ اگر میرا جواب ہاں میں ہو اور میں انہیں باحفاظت لے بھی آؤں تو کیا انعام دو گی؟ اس نے کہا لگایا، کیا انعام لوگے؟ میں تو کب کی سراپا انعام بنی پھر رہی ہوں، تم خود ہی انکار پر مائل ہو۔ بکواس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اچھا سچ بتاؤ، کچھ کر سکتے ہو؟ جس ہوٹل کے سامنے آخری ملاقات ہوئی تھی وہاں کتنی دیر میں پہنچ سکتی ہو؟ وہ صاف گوئی سے بولی، موجودہ حالات میں تو بالکل نہیں آ سکتی۔ اگر میں کہوں کہ میں جیمز صاحب کو گھنٹے تک وہیں لا رہا ہوں پھر؟ زی، میں رابطہ منقطع کر رہی ہوں۔ اس نے میری بات کو مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اچھا یہ لو بات کرو۔ میں نے ساتھ بیٹھے جیمز کو موبائل پکڑا دیا۔ سر، جینی سے بات کریں۔ جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو گڈ گرل۔ سر، اس نے اتنے زور سے کہا تھا کہ میرے کانوں تک اس کی آواز پہنچی تھی۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور میں اس وقت مسٹر ذیشن کے ساتھ ہوں۔ وہ مجھے کہیں چھوڑنے جا رہی ہیں۔ جانے اس نے جواب میں کیا کہا تھا کہ جیمز نے موبائل میری جانب بڑھا دیا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی میں نے پوچھا، یقین آیا؟ وہ وارفتگی سے بولی، زی، آئی لو یو۔ میں بس آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ رہی ہوں۔ کوشش کرنا کہ اکیلی آنا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ غزنی شہر کے مضافات میں پہنچتے ہی میں نے کرنل جیمز کی آنکھوں پر سے پٹی کھول دی۔ میں اپنے ساتھ بس ڈرائیور کو ہی لایا تھا۔ ہوٹل کے سامنے ہمیں جینیفر بڑی بے صبری سے منتظر ملی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ آگے بڑھی اور میرے اترتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ زی،
بہت بہت شکریہ، میں نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ نیو یارک نہیں محترمہ۔ وہ برا منائے بغیر کرنل جیمز میتھیونی کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہو آفیسر؟ جیمز نے اس سے پرتپاک مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ عمدہ سر۔ اچھا میں چلوں گا، میں ان کی گفتگو میں مخل ہوا۔ ٹھیک ہے، جیمز نے مجھ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ جینی دوبارہ زبردستی گلے ملی اور وہ دونوں اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دور آتے ہی وہ مجھے مخاطب ہوا۔ رات یہیں شہید خان کے گھر گزار لیتے ہیں، صبح نکل چلیں گے۔ شہید خان کا گھر وہی خفیہ ٹھکانہ تھا جہاں احمد بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہیں چلو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کمانڈر بسم اللہ جان کو کال کر کے وہاں رکنے کا بتانے لگا۔ صبح بھی احمد کے اصرار پر ہم نے واپس لوٹنے کا پروگرام اگلے دن کے لیے مؤخر کر دیا تھا۔ رات گئے مجھے جینی کی کال ملی۔ میرے ہیلو کے جواب میں وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، زی تمہاری بے گناہی کے سارے ثبوت میں نے حاصل کر لیے ہیں۔ کیا؟ میرا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، جینی کھلکھلائی۔ کیا یقین نہیں آ رہا؟ ہاں، میں نے صاف گوئی سے اقرار کیا۔ زی حقیقت تو یہ ہے کہ میں اتنی جلدی ان ثبوتوں تک رسائی نہیں پا سکتی تھی۔ یہ کرنل جیمز میتھیونی کی مہربانی ہے کہ کل جاتے ہی انہوں نے کرنل کولن فیلڈ کی جگہ کیمپ کی قیادت سنبھالی اور سب سے پہلا کام یہی کیا کہ تمہاری بے گناہی کے ثبوت میرے حوالے کر دیے۔ جینی، اگر یہ سچ ہے تو میں بغیر کسی تاخیر کے انہیں حاصل کرنا چاہوں گا۔ وہ اعتماد سے بولی، کہاں پہنچاؤں؟ وہی پرانا ہوٹل بہتر رہے گا۔ نہیں، اس مرتبہ کسی اچھے ہوٹل میں ملیں گے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں گے، اس کے بعد تم یوں بھی ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤ گے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے فوراً حامی بھری۔ اس نے ایک مشہور اور اچھے ہوٹل کا نام لیتے ہوئے کہا، کل دوپہر میں کمرہ نمبر 15 میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ میں نے دوبارہ ٹھیک ہے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے دن دوپہر کو میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہٹ دھرمی کا اظہار کر کے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور وہ تمام ویڈیوز دکھانے لگی جن کے شروع اور آخر میں ان کی اپنی باتیں اور منصوبے تھے جو وہ مجھے قابو میں کرنے کے لیے بنا رہے تھے۔ 2-3 ویڈیوز دیکھ کر میں نے کہا، ٹھیک ہے جینی، یہ لیپ ٹاپ میں لے جاؤں گا۔ اس یو ایس بی میں تمام ڈیٹا ڈال دیا ہے۔ اس نے ایک یو ایس بی میری جانب بڑھائی۔ یو ایس بی پکڑتے ہوئے میں نے کہا، لیپ ٹاپ بھی لے جاؤں گا۔ وہ ہنسی۔ بے شک مجھے بھی لے جاؤ۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے شرم کی بات ہے کہ تمہارے سامنے وہ میرے خلاف منصوبے ترتیب دیتے رہے اور تم نہ صرف آرام سے وہ سب کچھ سنتی رہیں بلکہ اپنے قیمتی مشوروں سے بھی انہیں نوازتی رہیں اور مجھے اشارہ تک نہ دیا۔ وہ ہنسی۔ صحیح کہا، اور میں اپنے فعل پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ گویا مجھ سے پہلے تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ نہیں، تم سے پہلے اور تم سے بعد بھی تم ہی ہو۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں سچ مچ خفا تھا۔ زی، ایسا میں نے ملک و قوم کے لیے نہیں اپنے لیے کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس طرح تم امریکہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور سچ کہوں تو تمہیں بلیک میل کرنے کے منصوبے میں پیش تھی۔ اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ تو وزیرستان میں آخری ملاقات کے موقع پر جب میں نے کسی بھی صورت امریکہ کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، تب بھی تم نے یہ مواد میرے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تمام مواد ایلبرٹ بروک کے پاس تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اسے میں نے اپنے اور تمہارے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تھا، اور اس کے بعد تمہارے معاملے میں وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اچھا جانے دو اس بحث کو، اب ارادہ کیا ہے؟ اس نے انکشاف کیا۔ مہینے 1.5 تک واپس جا رہی ہوں اور جاتے ساتھ شادی کا ارادہ ہے۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ سنا نہیں رہی، آخری موقع دے رہی ہوں۔ اب بھی وقت ہے، مجھے روک سکتے ہو۔ کیا فائدہ؟ مجھ سے شادی کرنے کے 1 ماہ کے اندر تم اپنے فیصلے پر پچھتانا شروع کر دو گی۔ ہم مشرقی لوگ اپنی بیوی کو اتنی آزادی نہیں دے سکتے جو تمہارے ہاں میسر ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، میں پابندی برداشت کر لوں گی، بلکہ ایسا ہے کچھ عرصہ میرے ساتھ رہ کر دیکھ لو، اگر تمہارے معیار پر پوری نہ اتری تو بے شک شادی نہ کرنا۔ بغیر شادی کے لڑکی لڑکے کا اکٹھا رہنا، وہ بھی تمہاری ثقافت ہے، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، تم اور پیلا وشا بھی تو شادی سے پہلے اکٹھے رہتے رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں جلدی سے بولا، تمہارے پاس نہایت غلط معلومات ہیں۔ پلوشا اور میرے اکٹھا رہنے کا مقصد قبیل خان کا خاتمہ تھا۔ وہ وسوق سے بولی، ممکن ہے ایک وجہ یہ بھی ہو، لیکن بھول گئے کیسے پیلا وشا کے ایک بار پکارنے پر بھاگے چلے آئے تھے؟ مانو یا نہ مانو، تمہارے دل میں پہلے سے اس کے بارے میں ایسے خیالات موجود تھے۔ میں اسے جھڑکتے ہوئے بولا، جب بات کا پتہ نہ ہونا تو خواہ مخواہ بکواس نہیں کی جاتی۔ وہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولے، اچھا دفع کرو،
یہ بتاؤ ملنے آؤ گے کہ نہیں؟ کال پر بات کر لوں گا اور میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے۔ یوں بھی وہاں آ کر تمہارے شوہر سے مار کھانے سے بہتر ہے میں آؤں ہی نہ۔ بڑے آئے مظلوم، اس نے میرا منہ چڑھایا اور میں کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے کوئی دولہا ڈھونڈا بھی ہے یا واپسی ہی پر کچھ سوچو گی؟ کئی مرد انڈیا دے چکے ہیں، بس ابھی جا کر کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ میں نے کہا تمہارے لیے یہی بہتر ہے، کیونکہ ہماری شادی میں پلوشا کے علاوہ بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ بالکل، اور سب سے بڑی رکاوٹ تمہاری ناپسندیدگی، اس نے منہ بنایا۔ میں نے جھلا کر کہا لڑکیاں چاہے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہوں، سوچنا انہوں نے دل ہی سے ہوتا ہے۔ ہماری شادی میں جو قباحتیں ہیں ان کے بارے میں تمہیں تفصیل سے آگاہ کر چکا ہوں، اس کے باوجود تم یہی سمجھتی ہو تو بھاڑ میں جاؤ۔ پیلاوشا میں ایسی کون سی بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ وہ میری ناگواری خاطر میں نہیں لائی تھی۔ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اپنے ملک کے پرکشش، خوبصورت اور اپنے ہم مذہب جوان پسند نہیں آ رہے؟ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اور تمہارے اس سوال سے مجھے علم بھی ہو گیا ہے جو تم باور کروانا چاہتے ہو۔ کیا؟ یہی کہ وہ مجھ سے خوبصورت ہے اور تمہیں زیادہ پیاری ہے۔ جینی، تم خواہ بات کو بگاڑ رہی ہو۔ پلوشا کے ہوتے ہوئے بھی مجھے مذہب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن یقین کرو تم بچپن سے جس ماحول میں پلی بڑی ہو اسے چھوڑنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ محبت کا بھوت اترنے میں مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ وہ مسکرائی۔ اچھا یار چھوڑو، خواہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ صفائیاں نہیں دے رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کیا میں واقعی تمہیں پیاری لگتی ہوں؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، اور اس بات پر تمہیں بھی یقین ہے۔ اس نے کہا اور پیلاوشا؟ وہ بھی۔ سچ کہوں تو پیلاوشا مجھے بہت پیاری لگی ہے، اس نے انکشاف کیا۔ وہ بہت مظلوم ہے اور اس سے بھی زیادہ ہمت والی۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا ویسے میرے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا لگایا کچھ ایسا نہیں کہا جو بتایا جائے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی جانتی ہوں اس خونخوار بلی کو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے لہجے کی گہرائی میں شفقت جھلکتی نظر آئی۔ اچھا مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، تھوڑی خریداری کرنی ہے۔ اس وقت تو $2-3 ہزار ہی ہوں گے جیب میں، اگر زیادہ چاہیے تو منگوا لیتی ہوں۔ میں نے بے تکلفی سے کہا 2,000 کافی ہیں۔ وہ ممنونیت سے بولی تمہارا رقم مانگنا مجھے اچھا لگا۔ ہم کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، پھر اس سے اجازت لے کر میں وہاں سے نکل آیا۔ الوداع ہوتے وقت وہ کافی اداس ہو گئی تھی، لیکن بچھڑنا تو آخر تھا۔ اپنی عادت پر عمل کرتے ہوئے اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اپنی بے گناہی کے ثبوت میں نے حاصل کر لیے تھے۔ واپسی کا ارادہ کرنے کے ساتھ میرے دل میں کچھ خریداری کا خیال آیا، کیونکہ میں گلگارے، رنڑا اور سمر خان وغیرہ کے لیے کچھ تحائف لینا چاہتا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ خریداری میں لگا، میں واپس شہید خان کے مکان پر پہنچ گیا۔ وہاں احمد، اس کی بیوی اور میزبان سے آخری ملاقات کر کے میں ڈرائیور کے ساتھ واپس چل پڑا۔ عبدالحق اور بسم اللہ جان کو میں کامیابی کی خبر سنا چکا تھا۔ انہوں نے کال ہی پر مجھے بہت بہت مبارکباد دی تھی۔ گویا اب واپس جاؤ گے؟ رات کو لیٹتے وقت عبدالحق مجھے مخاطب ہوا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پلوشا بیٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ایک دم مجھے خیال آیا کہ ثبوت ملنے کی خوشی میں نے اپنی جان حیات کو بھلا دیا تھا، جو میرے لیے جانے کہاں خوار ہوتی پھر رہی تھی۔ میں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، میرے ذہن ہی سے یہ اہم کام نکل گیا تھا۔ چلو اب بتا دو کیا پروگرام ہے؟ میں فوراً بولا پلوشے کو ڈھونڈ کر واپس جاؤں گا۔ ایک سودا کرو گے؟ کیسا سودا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پلوشا بیٹی کو ڈھونڈنے کا کام میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ میرا مطلب یہ کام میں چند مجاہدین کے ذمے لگاتا ہوں۔ آپ میرا ایک کام کر دیں۔ کون سا کام؟ نک سٹیورٹ نامی نشانے باز ہمارا کافی نقصان کر چکا ہے۔ میرا خیال ہے پہلے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ پلوشا جب تک مل نہیں جاتی مجھے یکسوئی حاصل نہیں ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ گردیز چلیں۔ میں وزیرستان میں رابطہ کر کے کسی کمانڈر کے ذمے پلوشا کی تلاش کا کام لگاتا ہوں۔ آپ کے مطابق آخری بار وہ کمانڈر نصر اللہ خوجل خیل سے ملے تھے، اس کے بعد کہاں گئے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اب میرے خیال میں ان کی تلاش کا کام وہیں شروع کرنا پڑے گا، اور اس زمن میں کافی آدمی استعمال ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ میری بات مان لیں۔ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ گویا میرے انکار کرنے پر آپ پلوشا کی تلاش میں میری مدد نہیں کریں گے؟ وہ فوراً بولا ایسا میں نے کب کہا؟ آپ پلوشا کی تلاش کا کام پہلے بھی تو شروع کروا سکتے تھے۔ میں شاکی ہوا۔ ہاں، آپ کی طرح مجھے بھی امید تھی کہ وہ جلد یا بدیر مل جائے گی، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کا کام ختم ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی سن گن نہیں ملے گی۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ اس کی بات صحیح تھی، پلوشا کے ضمن میں مجھ سے تھوڑی سی بے پرواہی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی نہ کسی کو اس کی تلاش میں شروع دن سے لگا دینا چاہیے تھا۔
اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں خیال آیا، کس کو لگاتا مجاہدین میرے زر خرید یا ملازم تو نہیں کہ جہاد چھوڑ کر میری بیوی کو تلاش کرتے پھرتے؟ پاکستان آرمی سے میں یوں بھی بھاگتا پھر رہا تھا۔ جو دوست کسی قابل تھا وہ پہلے سے میرے کام کے سلسلے میں مصروف تھا، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، اگر اس کے علاوہ کوئی حل سوچتا تو ہم آپ کو بالکل تکلیف نہ دیتے۔ یقین مانو اس خبیث کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ ہمیں گردیز کیمپ کو خیر بات کہنا پڑے گا، اور گردیز کیمپ کے بعد وہ کسی اور جگہ کو تاڑ لے گا۔ آپ کے شاگرد بھی اسے روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ صغیر اور اسلم پہلے ہی شہید ہو گئے تھے، ایک ہفتہ پہلے مبین اور احسان بھی باقی نہیں رہے۔ وہ چاروں میرے شاگرد تھے، گو انہوں نے صرف نشانے بازی کے متعلق ہی تھوڑا بہت سیکھا تھا، لیکن میرے ساتھ انہوں نے جو 2-3 ہفتے گزارے تھے وہ وقت ایک یاد کی صورت میں میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ وہ نک سٹیورٹ کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں خود شہید ہو چکے تھے۔ ایک منجے ہوئے سنائپر کا مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ نک سٹیورٹ کی جینیفر بھی کافی تعریف کر چکی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ ایک خطرناک سنائپر تھا، اور ایسے شخص کے مقابل آنے کا مطلب خود کو شدید خطرے میں ڈالنا تھا۔ کیونکہ وہ اس علاقے میں کافی عرصے سے سرگرم تھا، گویا گردیز کا علاقہ اس کے لیے ہوم گراؤنڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اپنی مرضی کے میدان کا انتخاب کر کے مجھے کسی مشکل سے دوچار کرنا اس کے لیے دشوار نہ ہوتا۔ اس سب کے باوجود بھی مجھے جان سے زیادہ پلوشہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ کس سوچ میں گم ہو؟ مجھے خاموش پا کر وہ مستفسر ہوا۔ عبدالحق بھائی، آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک سنائپر کے مقابلے میں آپ سنائپر ہی کو لائیں، اس کے خلاف کوئی اور منصوبہ بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا بہت پہلے سوچ کر اس پر عمل کرنے کے باوجود ہم ناکامی کا سامنا کر چکے ہیں۔ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، پلوشہ کی تلاش کے لیے رابطہ کر لو، اس کے علاوہ میری بے گناہی کے ثبوت بھی ایک خاص آدمی تک پہنچانے ہوں۔ ایس ایس زندہ باد، عبدالحق نے خوش دلی سے نعرہ بلند کیا تھا۔ دوسرے دن ہم بسم اللہ جان اور اس کے ساتھیوں سے الوداع ہو رہے تھے۔ کمانڈر بسم اللہ نے مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے کہا، ذیشان بھائی، آپ کی یاد آئے گی، آپ کی محبت ہے کمانڈر، یقیناً آپ کی مدد کے بغیر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے آپ کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ میں ہنسا، چلو حساب برابر ہو گیا۔ وہاں سے کچھ راستہ گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور پھر پیدل روانہ ہوئے۔ ہماری منزل پکتیکا کا ٹھکانہ تھی۔ گو ہم گردیز تک گاڑی میں جا سکتے تھے، مگر میرے پاس جو ثبوت موجود تھے ان کی حفاظت کے لیے گاڑی کے بجائے ہم نے پیدل راستے کو ترجیح دی تھی۔ راستے میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا اور ہم خیریت سے اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر اسلام ہمیں پرتپاک انداز میں ملا۔ یقیناً آپ کامیاب لوٹے ہیں، اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں نے کہا، الحمدللہ۔ باقی افراد سے مصافحہ کر کے ہم بیٹھ گئے۔ کمانڈر عبدالحق مختصر لفظوں میں کارگزاری سنانے لگا۔ اس کی بات کے اختتام پر کمانڈر اسلام تصدیقی انداز میں مجھے مخاطب ہوا، گویا اب واپسی کا ارادہ ہے؟ نہیں، میرے بجائے کمانڈر عبدالحق نے جواب دیا، ابھی تک ذیشان بھائی کا ایک کام رہتا ہے۔ اسلام نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا۔ یقیناً ذیشان بھائی نے اپنی بیگم صاحبہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ نہیں، عبدالحق نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ پلوشہ بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور اس کی شروعات آپ کریں گے استاد محترم نصر اللہ خان خوجل خیل سے مل کر۔ میں سمجھا نہیں۔ اسلام سچ مچ حیران رہ گیا تھا۔ ذیشان بھائی سے ایک معاہدہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے لیے نک سٹیورٹ کا شکار کرے گا اور ہم پلوشہ بیٹی کو ڈھونڈیں گے۔ یہ ہوئی نا بات؟ اسلام خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اسی دوران رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ کھانا کھا کر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ تھکے ہونے کے باوجود ہم کافی دیر بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ کمانڈر عبدالحق نے اسلام کو تفصیل سے پلوشہ کے ڈھونڈنے کی ترتیب بتا دی تھی، لیکن اس سے پہلے اسے اورنگزیب صاحب کو مل کر میری بے گناہی کے ثبوت ان کے حوالے کرنا تھے۔ اورنگزیب صاحب کا موبائل فون نمبر میں نے اسے دے دیا تھا۔ کمانڈر اسلام کو میں نے ایک USB بھی دی تھی جو اسے اورنگزیب صاحب کے حوالے کرنا تھی۔ ایک USB میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، جبکہ لیپ ٹاپ میں نے اسی ٹھکانے پر رکھوا دیا تھا۔ ثبوتوں کو گم کرنے کا میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح کمانڈر اسلام ایک ساتھی کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ شمریز چچا اور ان کے گھر والوں کے لیے میں نے کافی تحائف خریدے تھے، وہ تمام سامان میں نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ کمانڈر اسلام نے معنی خیز لہجے میں کہا، مطلب چچا شمریز خان آپ کو بھولا نہیں؟ میں نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا، ایسے لوگ بھلائے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ صحیح کہا، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور الوداعی معانقہ کر کے فی امان اللہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔
کمانڈر عبدالحق نے رات ہی کو ایک نزدیکی ٹھکانے سے 2-3 آدمی منگوا لیے تھے جو دوپہر تک ہمارے پاس پہنچ گئے تھے۔ ہم نے وہ دن بھی وہیں گزارا تھا۔ دوسرے دن ہم دونوں گردیز روانہ ہو گئے۔ کمانڈر عبدالحق بہت جوش میں تھا۔ نک سٹیورٹ نے کافی مجاہدوں کو شہید کیا تھا اور اب وہ بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ مجھے جاننے والے میری نشانے بازی پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ ان کے نزدیک میں ایک ہیرو کی طرح تھا، جبکہ بذات خود میرے دل میں یہ خوف جاگزیں رہتا کہ آیا میں لوگوں کی توقعات پر پورا بھی اتر پاؤں گا یا نہیں۔ عمومی طور پر لوگ جس آدمی کے لیے خوش اعتقاد ہوتے ہیں اس کے بارے بہت سی باتیں خود سے طے کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف بات سننا تو درکنار، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میری نشانے بازی بھی کچھ لوگوں کے لیے یہی صورت اختیار کر گئی تھی۔ کچھ صلاحیت اور کچھ مبالغہ آرائی نے مجھے اس بلندی پر اٹھا دیا تھا جس کا میں خود کو اہل نہیں سمجھتا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے مرناگر روانہ ہوئے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے ہم ساروبی اور ارگون کے راستے گردیز پہنچ گئے۔ یہ افغانستان کے صوبے پکتیکا کا دارالحکومت ہے۔ مجاہدین کا ٹھکانہ شہر سے کافی ہٹ کر پہاڑوں کے بیچ میں تھا۔ راستے میں ہمارے 2 دن مزید ضائع ہو گئے تھے۔ وہاں ہم رات کو پہنچے تھے۔ دن کے وقت ان پہاڑی سلسلوں میں حرکت کرنا کافی دشوار ہو گیا تھا۔ نک سٹیورٹ نے مجاہدین کی دن کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا تھا۔ نہ جانے کس جگہ پر چھپے ہوئے وہ اپنی دور مار رائفل کے ذریعے ان پہاڑوں میں گھومنے والے افراد کو نشانہ بناتا رہتا۔ اس ضمن میں اس نے کافی ایسے افراد کو بھی نشانہ بنا دیا تھا جن کا اس جنگ سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ مرد تو کجا، وہ عورتوں کو بھی معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ یوں بھی امریکیوں کے لیے تیسری دنیا کی عوام انسانیت کیا جانوروں کا درجہ بھی نہیں رکھتی۔ اب اسی نک سٹیورٹ اور اس کی ساتھی لورا براؤن کے ساتھ میرا ٹاکرا ہونے والا تھا۔ نہ جانے یہ مقابلہ کیا رنگ لاتا۔ گردیز کیمپ بھی دوسرے ٹھکانوں کی طرح غاروں کے مجموعے پر مشتمل تھا، اور وہ غار جن پہاڑی سلسلوں میں موجود تھے وہ پہاڑی سلسلے کافی دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک بلند پہاڑی پر نک سٹیورٹ اور اس کی ساتھی لورا براؤن نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس پہاڑی کی 3 اطراف میں بالکل سیدھی ڈھلانیں تھی جنہیں نقشہ بینی میں ہم اسکارپمنٹ پڑھتے ہیں۔ اوپر چڑھنے کے لیے صرف ایک ہی جانب راستہ موجود تھا جہاں پر سخت پہرا تھا۔ نک سٹیورٹ اس پہاڑی کی بلندی سے کافی دور دور تک نشانہ بنا لیتا تھا۔ ویسے وہ مستقل وہاں نہیں رہتا تھا، کبھی کبھار وہ نیچے اتر کر بھی اپنا شکار ڈھونڈنا شروع کر دیتا۔ مجاہدین نے اسے مارنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا، لیکن کامیابی سے ہنوز دور تھے، اور اب میری شکل میں وہ ایک نئی کوشش کر رہے تھے۔ اس بار وہ کافی مطمئن تھے، البتہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس ٹاکرے کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس مرتبہ میرے مخالف ایک ایسا سنائپر موجود تھا جس کی نشانے بازی کی اس کے دشمن بھی تعریف کر رہے تھے۔ میری طرح وہ بھی سر ہی میں گولی مارتا تھا۔ جس پہاڑی پر وہ موجود تھا وہاں مستقل ٹھکانہ بنا کر رہنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہاں غار وغیرہ موجود نہیں تھے۔ البتہ امریکن آرمی کے لیے ایسی پہاڑی پر رہائش کی سہولیات مہیا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ مجاہدین بھی وہاں مورچے وغیرہ بنا کر رہ سکتے تھے، لیکن وہ مورچے بالکل کھلے میں ہوتے اور امریکنز انہیں آسانی سے ہیلی کاپٹر سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کبھی اس پہاڑی پر رہائش اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ ساری تفصیل مجھے گردیز کیمپ کے کمانڈر ضلع خان سے ملی تھی۔ اگلی صبح میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کے پاس موجود سنائپر رائفلوں کا جائزہ لیا تاکہ اپنے لیے ہتھیار کا چناؤ کر سکوں۔ کسی بھی لڑائی کا حصہ بنتے وقت سب سے زیادہ اہمیت ہتھیار کی ہوتی ہے، اور سنائپرز کی جنگ میں تو ہتھیار کا درجہ عام لڑائی سے کچھ زیادہ ہے۔ ان کے پاس 3 ہیوی سنائپر یعنی رینج ماسٹر، 2 ڈریگنوں، 1 سٹائر سنائپر اور 1 گلیل موجود تھی۔ ان میں سب سے بہتر رینج ماسٹر کی تھی، کیونکہ اس کی کارگر رینج باقی سنائپر رائفلوں سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اس پر بہت زیادہ مشق بھی کی ہوئی تھی۔ میں نے تینوں رینج ماسٹر کا معائنہ کیا اور ان میں سے ایک رائفل اپنے لیے منتخب کر لی۔ گھنٹہ ڈیڑھ میں نے رائفل کی صفرنگ کی اور پھر رائفل کی صفائی کرنے لگا۔ یہاں ایک بات سامعین کے گوش گزار کر دوں، ایک اچھا سنائپر ایک ہی گولی سے رائفل کو جانچ لیتا ہے کہ وہ نشانہ سادھنے کے مقام سے کتنا دائیں بائیں یا اوپر نیچے مار رہی ہے، اور اپنے اندازے سے وہ اسی رائفل سے دوسری گولی چلا کر ہدف کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرنا عارضی طور پر تو قابل قبول ہے، مستقل بنیادوں پر نہیں۔ جب سنائپر نے ایک رائفل کو مسلسل زیر استعمال رکھنا ہو تب وہ اس کو صفر ضرور رکھتا ہے، اور اس کے لیے سنائپر کو کم از کم رائفل سے 5 گولیاں فائر کرنا پڑتی ہیں، اور صفر کرنے کے بعد ہی ایک سنائپر اپنے ہتھیار پر اعتماد کر سکتا ہے۔ دن کا بقیہ حصہ میں نے علاقے سے واقفیت حاصل کرنے
اور مختلف لوگوں کو پیش آنے والے حادثات کی تفصیل سننے میں گزارا۔ نک اسٹیورٹ نے اپنے ٹھکانے سے 2 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر بھی چند آدمیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ یقیناً اس نے بلندی کا فائدہ اٹھا کر اپ ہل ڈاؤن ہل تکنیک استعمال کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنایا تھا، اور یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک منجا ہوا سنائپر تھا۔ میرے بارے میں بھی جاننے والے یہی کہتے تھے۔ نامعلوم اب ہم دونوں میں سے کس کو کامیابی ملنے والی تھی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے اس لحاظ سے بھی فوقیت حاصل تھی کہ اس کا کوئی مخصوص ہدف نہیں تھا۔ مار کے علاقے میں وہ جو حرکت دیکھتا اپنا کام کر گزرتا۔ اس کے برعکس مجھے صرف اسی کو نشانہ بنانا تھا۔ اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہی میں ضلع خان کے ایک آدمی کے ساتھ مخصوص ٹھکانے سے باہر نکل آیا تھا۔ میرا ارادہ کسی ایسی پہاڑی پر ڈیرا ڈالنے کا تھا جہاں سے میں نک اسٹیورٹ کی روزمرہ پر نظر رکھ سکتا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کی پہچان کا تھا کہ اس کے بعد ہی میں اسے نشانہ بنا پاتا۔ گزشتہ دن ہی میں نے ضلع خان کے آدمی اکرم کو تفصیل سے چلنے کے طریقہ کار کے متعلق بتا دیا۔ چلتے ہوئے آڑ کا استعمال کیسے کرنا ہے، درختوں کے تنوں اور جھاڑیوں سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، پس منظر سے کیسے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک تربیت یافتہ مجاہد تھا، اس لیے اس کے دماغ میں میری باتیں اچھی طرح آ گئی تھیں۔ میں نک اسٹیورٹ کے ٹھکانے کے زیادہ سے زیادہ قریب جا کر جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اپنی جگہ سے چلنے سے پہلے میں نے اس کے ٹھکانے کے دائیں بائیں موجود پہاڑیوں کا دوربین کی مدد سے گہری نظر سے جائزہ لیا تھا، اور پھر ایک مخصوص پہاڑی کا چناؤ کر کے میں نے اکرم کو اپنی منزل سے آگاہ کر دیا تھا۔ ہم نالے میں اتر کر مطلوبہ سمت کو چل پڑے۔ نالے میں اتر کر ہم دور کے دکھاؤ سے محفوظ ہو گئے تھے، اس لیے ہماری رفتار بھی تیز رہی اور ہمیں درختوں یا پتھریلی چٹانوں کی آڑ وغیرہ لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی تھی۔ نالے کے اندر جہاں تک محفوظ جا سکتے تھے ہم اطمینان سے گپ شپ کرتے ہوئے چلتے رہے۔ اکرم کا تعلق بنو سے تھا اور وہ پچھلے کئی سال سے افغانستان جہاد میں شامل تھا۔ میں اسے سنائپرز سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس دوران اس نے کافی سوالات بھی پوچھے تھے۔ وہ مجھ سے کافی متاثر دکھائی دیتا تھا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا، سچ کہوں تو ذیشان بھائی، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے بارے بہت کچھ سن رکھا تھا، اور میری خواہش تھی کہ کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو فائر کرتا دیکھوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کل رائفل کو صفر کرتے وقت میں نے کافی گولیاں فائر کی تھیں، امید ہے آپ کی تمنا پوری ہو گئی ہوگی۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، وہ تو آپ پتھروں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور میری خواہش ہے کہ دشمن کے سر میں آپ کی گولی کو لگتا دیکھوں، اور اسی وجہ سے میں بڑی کوشش سے آپ کے ساتھ آ پایا ہوں۔ اس کی بات پر میں نے ہلکی سی ہنسی اچھالی۔ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننا ایک خوشکن بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کارنامہ سر انجام دینے کے لیے قسمت کا شامل حال ہونا ضروری ہوتا ہے، اور مقدر کس وقت دغا کر جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے آگے چڑھائی تھی، اور اس جگہ پر ہم نک اسٹیورٹ کے ٹھکانے سے دیکھے جا سکتے تھے۔ گو ضروری نہیں تھا کہ اس وقت وہ اپنے ٹھکانے ہی پر ہوتا، اس کا کسی دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہونا بھی ممکن تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ نیند کے مزے لے رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی کئی احتمال ممکن تھے، اور ایک سنائپر کو میدان جنگ میں سارے امکانات کو مد نظر رکھ کر حرکت کرنا پڑتی ہے۔ اوپر کی جانب حرکت کرتے ہوئے میں نے درختوں، جھاڑیوں اور پتھروں کی آڑ کا استعمال خود بھی کیا، اور اکرم کو بھی بار بار محتاط رہنے کا مشورہ دیتا رہا۔ اوپر پہنچ کر ہمیں مطلوبہ پہاڑی بالکل قریب نظر آنے لگی، جہاں پہنچ کر میں نے نک اسٹیورٹ کے ٹھکانے کی نگرانی کرنا تھی، لیکن اتنے قریب نظر آنے کے باوجود ابھی تک ایک نالہ درمیان میں حائل تھا، اس لیے وہ تھوڑی سی دوری ختم کرنا بھی ہمیں کافی دشوار لگا تھا۔ دوسری طرف کے نالے میں اتر کر ہم اوپر پہنچ گئے۔ وہ نالہ ہمارے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ضائع کر گیا تھا، اور اتنا وقت احتیاط سے حرکت کرنے کی وجہ سے لگا تھا۔ بلندی پر پہنچ کر بھی ہم نک اسٹیورٹ والی پہاڑی سے کافی نیچے تھے۔ وہاں اس وقت مورچہ وغیرہ بنانا تو ممکن نہیں تھا، البتہ آڑ میں رہ کر میں نے اپنے جسم، رائفل اور اکرم کو جھاڑیوں کی سبز ٹہنیوں سے چھپا ضرور لیا تھا۔ ایک درمیانی پتھر کے پیچھے لیٹ کر میں نے رائفل کو 2 پائی پر لگا دیا۔ اس کے بعد فاصلہ ناپنے والے آلے سے مطلوبہ پہاڑی کا درمیان ناپا اور ٹیلیسکوپ سائٹ پر رینج لگا دی۔ اکرم خاموشی سے میری کارروائی دیکھتا رہا۔ اکرم، یاد رکھنا، کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال میں آڑ چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ اب ہم خطرے کی حدود میں موجود ہیں، اور آڑ سے باہر رہنے والا عضو تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ وہ خوش دلی سے بولا، بے فکر رہیں ذیشان بھائی،
میں محتاط ہوں۔ رینج ماسٹر پر لگنے والی لیو پول ٹیلیسکوپ سائٹ کارکردگی کے لحاظ سے ایک عمدہ سائٹ ہے۔ عام آنکھ کی نسبت 25 گنا زیادہ دکھانے کی خاصیت رکھتی ہے۔ میں نے سائٹ کے سامنے والا اور عقبی کور ہٹائے اور سامنے والے علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی تک میں نے رائفل کو کاک نہیں کیا تھا۔ جس پتھر کے پیچھے ہم لیٹے تھے وہاں سے ہم لیٹ کر ہی دشمن کی نظر اور فائر سے بچ سکتے تھے۔ اکرم نے پوچھا، میرا کیا کام ہوگا؟ تمہارا کام دائیں بائیں کا جائزہ لے کر کسی بھی ہلکی سی حرکت کے بارے میں مجھے مطلع کرنا ہے، میگزین کو لوڈ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، وغیرہ کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے۔ سنائپر کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں مگر وہ تم نہیں کر سکو گے۔ مثلاً یقیناً اسے سنائپنگ کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کا شوق تھا۔ ہوا کی رفتار ناپنا اور تیز یا درمیانی ہوا کی صورت میں حساب لگا کر ڈیفلیکشن معلوم کر کے لگانا، فاصلہ ناپنا، رینج لگانا، فائر ہونے والی گولی کو جانچنا بھی تمہاری ذمہ داریوں میں آتا ہے، مگر فی الحال تمہیں ان کاموں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے کوئی بے احتیاطی کیے بغیر پڑے رہو۔ اجمالاً اس کی ذمہ داریاں دہراتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اسے محتاط رہنے کی تاکید کر دی، اور اس کی ٹھیک ہے سنتے ہی میں نے سائٹ سے علاقے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے ہلکی سی چمک دکھائی دی۔ یہ چمک نک سٹیورٹ کے ٹھکانے والی پہاڑی کے بائیں جانب موجود نسبتاً ہموار اور ہماری طرف موجود ڈھلوان سے آئی تھی۔ میں نے فوکسنگ نوب کو گھما کر منظر کو مزید واضح کیا۔ اس جگہ کا فاصلہ ہم سے 1.5 کلومیٹر ہوگا۔ سبزے کے ڈھیر نے مجھے مزید چونکا دیا تھا۔ میں نے فوراً رائفل کاک کر کے مطلوبہ رینج لگائی اور اس کے بعد میں شیشے کی چمک پر شست لینے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے شعلہ دکھائی دیا۔ یقیناً فائر کیا گیا تھا۔ سیکنڈ کے چوتھائی حصے میں نے خود کو نیچے گرایا اور اسی وقت گولی ٹیلیسکوپ سائٹ کے اگلے عدسے کو توڑتی ہوئی آئی گلاس سے گزر گئی، اور ساتھ ہی گولی چلنے کا ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ گولی کی رفتار آواز سے تیز ہوتی ہے۔ اگر مجھے آئی گلاس سے آنکھ ہٹانے میں ایک آدھے سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو سنائپر رائفل کی طاقتور گولی میری آدھی کھوپڑی اڑا کر لے جاتی۔ ذیشان بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اکرم گھبراتے ہوئے اٹھ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ اسے لگا تھا کہ شاید گولی مجھے لگ گئی ہے۔ لیٹ جاؤ بے وقوف، میں اسی طرح اوندھے منہ لیٹے لیٹے چلایا، مگر میرا چیخنا بیکار گیا تھا۔ وہ گولی سے تیز حرکت نہیں کر پایا تھا۔ ایک تیز کراہ کے ساتھ وہ نیچے گرا اور ہاتھ جھٹکنے لگا۔ سر میں لگنے والی گولی جلد ہی اسے خواہشات کی دنیا سے بہت دور لے گئی تھی۔ میرے بار بار محتاط رہنے کی نصیحت بے اثر ہو گئی تھی۔ میں نے وہیں لیٹے لیٹے گردن کو موڑ کر اس کا جائزہ لیا، لیکن وہ ہر قسم کی مدد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں خود بھی پھنس گیا تھا۔ ایک سنائپر اپنے کام کے معاملے میں بہت ثابت قدم ہوتا ہے۔ وہ اتنی جلدی اپنے ہدف کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ اپنے شکار کو مردہ بھی سمجھ لے تب بھی وہ منتظر رہتا ہے کہ شاید لاش کے اٹھانے کے لیے کوئی وہاں آ جائے اور اسے ایک نیا ہدف مل جائے۔ اگر میں لیٹے لیٹے بھی پیچھے کی طرف سے رکھتا پھر بھی پتھر سے ذرا دور ہٹتے ہی میرا جسم نظر آنا شروع ہو جاتا، اور پھر ایک ماہر نشانے باز کے لیے مجھے نشانہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں نے بھی قبیل خان کے کمانڈر روشن خان کو اسی طرح پتھر کے عقب میں گھیرا تھا، اور آج میں خود گھیرے میں آیا ہوا تھا۔ دوپہر 12-1 بجے کا وقت تھا اور مجھے پکا یقین تھا کہ روشنی ختم ہونے تک تو نک سٹیورٹ نے وہاں سے شست نہیں ہٹانا تھی، کیونکہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، مگر یوں اپنے دشمن سے دبک کر مسلسل وہاں پڑے رہنا میرے لیے نہایت ذلت آمیز تھا۔ ایک سنائپر ہونے کے ناطے مجھے مخالف سنائپر کے حربوں کا توڑ آنا چاہیے تھا۔ اس کے سامنے 4-5 گھنٹے مسلسل دب کے رہنے سے بہتر تھا میں گولی کھا لیتا۔ اپنے غصے کو پسے پشت ڈال کر میں نے ٹھنڈے دماغ سے اس حالت سے نکلنے کی ترکیب سوچی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھا کر اکرم کی کلاشنکوف سے میگزین اتاری اور اس کے سر پر بندھی چادر کھول کر میگزین پر لپیٹنے لگا۔ چادر کو میں نے اس طرح لپیٹا تھا جیسے انسان کی کھوپڑی ہوتی ہے۔ چادر لپٹی میگزین کو میں نے بالکل دھیرے سے یوں بلند کیا جیسے کوئی دوسرا آدمی سر اٹھا کر آگے کا جائزہ لینا چاہتا ہو۔ میگزین کے چادر لپٹے ہوئے گول حصے کی آڑ سے باہر آنے کی دیر تھی کہ ایک دم میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور میگزین اڑ کر دور جا گری تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے عقب کی طرف موجود ڈھلان کی طرف زکن بھری، اور دوسری چھلانگ کے ساتھ میں ڈھلان کی پناہ حاصل کر چکا تھا۔ ایک سنائپر ہونے کی وجہ سے میں جانتا تھا کہ نک کو فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنا ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ شست قائم کرتے ہوئے 2-2.5 سیکنڈ لگ جانا تھے، اور اتنی مہلت میرے لیے کافی تھی۔ یہاں سامعین کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کچھ سنائپر رائفلز آٹومیٹک بھی تو ہوتی ہیں،
اور ممکن تھا کہ اس وقت نک سٹیورٹ کے پاس کوئی ایسی ہی رائفل ہوتی۔ ایسی صورت میں میرا مارا جانا یقینی تھا، تو مجھے کم از کم اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ جن سامعین کے دماغ میں یہ سوال اٹھا، یقیناً وہ چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز نہ کرنے والے سامعین ہوں گے۔ بہرحال ان کے سوال کا میں پوچھے بغیر ہی جواب دے دیتا ہوں۔ سنائپنگ میں استعمال ہونے والی تمام آٹومیٹک رائفلوں کا زیادہ سے زیادہ رینج 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ علاقے تک مار کرنے والی یعنی ہیوی سنائپر رائفلز آٹومیٹک نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی بڑی رائفل کو اگر آٹومیٹک بنایا جائے تو یقیناً وہ فائر کرنے والے آدمی کے کندھے کو توڑ دے گی، اور اس وقت نک سٹیورٹ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا۔ یقیناً وہ ہیوی سنائپر رائفل ہی استعمال کر رہا تھا۔ ڈھلان کی آڑ میں لیٹ کر میں اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اپنے ساتھی کی لاش اور اپنے ہتھیاروں کو پھینک کر بھاگ جانا مجھے کسی صورت زیب نہیں دیتا تھا۔ اکرم کی کلاشنکوف اور میری رینج ماسٹر پتھر کے پیچھے ہی پڑی رہ گئی تھی۔ ان تک رسائی اندھیرا ہونے کے بعد ہی ممکن تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے میرا دل دکھ اور نا امیدی سے بھر گیا۔ نک سٹیورٹ مجھ سے کئی گنا بہتر ثابت ہوا تھا۔ وہ اس وقت جنوب مغرب کی جانب اور میں اس سے شمال مشرق کی جانب موجود تھا۔ سورج اس کے دائیں ہاتھ اور میرے بائیں ہاتھ چمک رہا تھا، اس طرح کہ ہماری ٹیلیسکوپ سائٹوں کے سامنے والا عدسہ یعنی آبجیکٹ لینس پر سورج کی روشنی یکساں پڑ رہی تھی۔ جس طرح مجھے اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے کی چمک نظر آ گئی تھی، اسی طرح اس نے بھی میرے عدسے ہی کی چمک سے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اور اسے میری خوش نصیبی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ٹریگر دباتے وقت میں اس کی جانب متوجہ تھا اور فائر سے ہونے والے شعلے کو دیکھ کر حفاظتی اقدام کر گزرا۔ اس مایوسی کے عالم میں مجھے اپنے پیاروں کی یاد بہت شدت سے آنے لگی۔ پگلی پلوشا جس کے نزدیک دنیا میں مجھ سے بہتر نشانے باز پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اسے میں کہہ دیتا کہ ایک نشانے باز کے ہاتھوں میں مرتے مرتے بچا ہوں تو یقیناً وہ میری جان کو آ جاتی، مجھے جھوٹا، فراڈی اور جانے کیا کیا کہتی۔ میرا یار سردار خان جس کے ہونے سے میری ہمت کئی گنا بڑھ جایا کرتی تھی، میری پیٹھ پر تھپکی دے کر لازماً یہی کہتا، راجہ صاحب اس فرنگی بیچارے کو کیا پتا کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے، چل اب بوتھے پر ہنسی لا اور اٹھ جا۔ محترم استاد راؤ تصور صاحب، جن کی گالیاں بھی دعائیں محسوس ہوا کرتیں، فائر کرواتے ہوئے وہ غلط فائر کرنے والے کو اپنے مخصوص انداز میں یوں ڈانٹا کرتے، اوئے بے غیرتا، اوئے بے شرما، بہت مہنگی گولی ہے جو تم نے ہوا میں اڑا دی۔ اگر تم میں تھوڑی عقل بھی ہوتی تو ٹریگر کو یوں نہ دباتے جیسے کسی کا گلا دبایا جاتا ہے۔ یقیناً اس موقع پر انہوں نے مجھے یہی کہنا تھا کہ لڑکے، جب تمہیں معلوم ہے کہ مخالف ایک اچھا سنائپر ہے اور ٹیلیسکوپ سائٹ کے شیشے کی چمک دور سے نظر آ جایا کرتی ہے، تو تم نے پاپ اپ کور یعنی ٹیلیسکوپ سائٹ کے شیشے پر چڑھانے والا پلاسٹک کا کور اس کو ذرا سا جھکا کر کیوں نہ رکھا تاکہ اس کے سائے سے شیشے کی چمک چھپ جاتی۔ خبردار، اب دوبارہ ایسی غلطی کی تو جاؤ دوبارہ کوشش کرو اور گولی ضائع نہ کرنا۔ یا پھر استاد عمر دراز، جنہوں نے یہی کہنا تھا، بیٹا اپنے سے کم تر سے مقابلہ کرنا کون سا مشکل ہے، مزہ تو تب ہے کہ خود سے بہتر کا سامنا کرو، اور کبھی بھی خود کو کم تر خیال نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہاری حکمت عملی میں کوئی غلطی ہو۔ اپنے تمام بہی خواہ اور ہمدرد آج مجھ سے کوسوں میل دور تھے، بس ان کی یادیں اور محبتیں ہی میرا سہارا تھیں۔ کمانڈر عبدالحق بھی ایک اچھا دوست تھا، مگر سردار جیسے جگری کا متبادل تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کافی دیر یوں ہی لیٹا رہا۔ اچانک میرے کانوں میں وائرلیس پر ہونے والی بات چیت کی آواز آئی۔ جس کے پاس بھی وائرلیس سیٹ موجود تھا اس نے آواز کو مکمل کھولا ہوا تھا، تبھی تو کافی دور سے وہ آواز میرے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ ایک دم چوکنا ہوتے ہوئے میں قریبی جھاڑی میں گھس گیا، ساتھ ہی میں نے کمر سے بندے ہولسٹر سے بریٹا نکال لیا۔ یہ قیمتی پستول بھی مجھے ضلع خان ہی سے ملا تھا۔ وہ آدمی ڈھلان کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ لمحہ بھر بعد ہی مجھے 2 آدمی دکھائی دے گئے تھے، ان کی حتمی تعداد کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وائرلیس سے اٹھتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی، مگر بات چیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ میری نظروں کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھے۔ ان کے عقب میں ایک اور مسلح آدمی بھی موجود تھا۔ تینوں بریٹا پستول کی رینج میں تھے، مگر جب تک ان کی تعداد کا اندازہ نہ ہو جاتا میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بے حس و حرکت جھاڑی میں دبکا رہا۔ یہاں پر ایک لاش اور 2 ہتھیار پڑے ہیں، اوور۔ اس دفعہ میرے کانوں میں بولنے والے کی واضح آواز سنائی دی۔ نک تو 2 لاشوں کا بتا رہا تھا، اور تم جانتے ہو اس بارے اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا، اوور۔ وائرلیس سیٹ سے ابھرنے والی آواز تک بھی میری سماعتوں کی رسائی ہو گئی تھی۔ شاید دوسری لاش ان کا کوئی ساتھی اٹھا کر لے گیا ہو، اوور۔
اس نے اندازہ ظاہر کیا، نہیں، یہ جگہ نک کی نگرانی میں تھی۔ ایک شخص یہاں سے فرار ضرور ہوا ہے، مگر وہ اپنے کسی ساتھی کو اٹھا کر ساتھ نہیں لے گیا۔ اوور۔ یہاں پر ایک میگزین کے ساتھ گول چادر لپٹی ہوئی ہے اور اس میں گولی پیوست ہے۔ یہاں سے بھاگنے والے نے یقیناً نک کو بے وقوف بنایا ہے۔ اوور۔ اس نے کافی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ خیال کرو کہیں آس پاس ہی نہ چھپا ہو۔ اوور۔ فوراً ہی اسے احتیاط کا مشورہ دیا گیا۔ اگر اسے مرنے کا شوق ہوا تبھی مرجان سے پنگا لے گا۔ اوور۔ اس کا متکبرانہ انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ خود کو کوئی توپ چیز سمجھتا تھا۔ اس کا ڈیل ڈول اور جسامت بھی اس کے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق ہی تھا۔ موٹا تازہ لمبا تڑنگا دیو نما انسان تھا۔ لاش کو وہیں چھوڑ دو اور ہتھیار کو لے کر آ جاؤ۔ اوور اینڈ آل۔ انہیں آخری پیغام موصول ہوا۔ چلو ہتھیار اٹھاؤ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں گھومتے ہوئے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک دفعہ اس کی اچٹتی ہوئی نظر اس جھاڑی پر بھی پڑی تھی جس میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی کلاشن کوفوں کو کاندھے سے لٹکا کر وہاں بکھرا سامان سمیٹنے لگے۔ دوربین، کمپاس، لیزر رینج فائنڈر، ونڈ میٹر، فالتو ایمونیشن وغیرہ وغیرہ۔ میرے لیے وہ سنہری موقع تھا کہ ہتھیار صرف ایک آدمی کے ہاتھوں میں تھا۔ اسے سر میں گولی مار کر میں بڑی آسانی سے باقی دونوں کو ہاتھ اوپر کروا سکتا تھا، لیکن کمانڈر ہونے کے ناطے اس سے مجھے زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس کے سر کا نشانہ سادھنے کے بجائے میں نے اس کے دائیں ہاتھ کا نشانہ بنایا جس میں اس نے کلاشن کوف پکڑی ہوئی تھی۔ بریٹا کی نول پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا، اس لیے گولی چلنے کی آواز کے بجائے وہ مرجان کی چیخ سن کر ہڑبڑائے تھے۔ کلاشن پر مرجان کی گرفت ختم ہوئی اور کلاشن کوف نیچے گر گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے مضروب ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے ہاتھوں میں پکڑا سامان پھینکتے ہوئے کندھوں سے لٹکی ہوئی کلاشن کوفیں اتارنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش اتنی ہی ناکام ہوئی تھی جتنی ہوائی جہاز سے بغیر پیراشوٹ کی چھلانگ لگانے والے کی اڑنے کی کوشش ناکام ہوتی ہے۔ ان کے سر میں لگنے والی بریٹا کی ایک ایک گولی کافی رہی تھی۔ ان کے تڑپنے کے نظارے سے بے نیاز ہو کر میں مرجان کی طرف متوجہ رہا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے نیچے گری کلاشن کوف اٹھانے کی کوشش میں تھا۔ میں جھاڑی سے باہر آتا ہوا بولا، اگر بائیں ہاتھ کو ضائع کروانے کا شوق ہے تو بے شک کلاشن کوف اٹھا سکتے ہو۔ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی کلاشن کوف نیچے گرا دی۔ ہمارے ساتھی آتے ہی ہوں گے، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ مجھے دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ تم اپنے بائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے تمام ہتھیار اور بکھرا ہوا سامان نشیب کی طرف لے آؤ۔ ایک پتھریلی چٹان کی آڑ میں بیٹھ کر میں نے اس پر پستول تان لیا۔ گو ان کے وہاں پہنچنے کا مطلب یہی تھا کہ نک سٹیورٹ نے وہاں اپنی نگرانی ختم کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود میں خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ بہتر ہوگا کہ مجھے جانے دو۔ وہ میرے حکم پر عمل کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، مرجان خان، بہتر تو یہی ہوگا کہ تم دونوں ٹانگوں اور بائیں ہاتھ کو سلامت رکھتے ہوئے یہ کام سر انجام دو۔ اگر ایک ٹانگ زخمی کروا کر تم زیادہ بہتر کام کر سکتے ہو تو یقیناً مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد 4 کلاشن کوفیں، رینج ماسٹر اور سنائپنگ کا دوسرا سامان وہ میرے قریب لا کر ڈھیر کر چکا تھا۔ آڑ میں کر کے میں نے اس کی جامع تلاشی لی اور پھر اسی کی چادر سے پٹی پھاڑ کر اس کے ہاتھ پر باندھ دی۔ تھوڑی دیر بعد اکرم کی لاش کو اس کے کندھوں پر لاد کر میں اسے اپنے آگے چلا کر مخصوص ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنی پیٹھ پر میں نے رینج ماسٹر کا تھیلا اٹھایا ہوا تھا، جبکہ کلاشن میں نے اپنے ہاتھوں میں تیاری حالت میں پکڑی ہوئی تھی۔ باقی کلاشن کوفیں میں نے وہیں ایک جھاڑی میں چھپا دی تھی۔ سپہر ڈھلنے والی تھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے میں کسی محفوظ جگہ تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مرجان خان زخمی ہاتھ کے باوجود بڑی آسانی سے اکرم کی لاش اٹھا کر چل رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جب وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر سکتا، لیکن اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ پاک آرمی کے ایک تربیت یافتہ سنائپر کے قبضے میں تھا۔ میں اس بارے میں ذرا سا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں ایک مخصوص فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل رہا تھا، یوں کہ نہ تو وہ بھاگ کر مجھ سے دور جا سکتا تھا اور نہ اکرم کی لاش کو مجھ پر پھینک کر کوئی فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ کلاشن کوف کی ایک سلنگ اکرم کی کمر سے باندھ کر دوسری سلنگ کا پھندا بنا کر میں نے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا اور دونوں سلنگوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ اس طرح اکرم کی لاش کو پھینک کر وہ بھاگنے کی قطعاً سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وائرلیس سیٹ پر اسے پکارا جانے لگا، مرجان خان، تم کہاں پہنچے ہو؟ اوور۔ اسے بتا دو کہ تم راستے میں ہو۔ مرجان کے قریب پہنچ کر میں نے اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے وائرلیس اس کے منہ کے قریب پکڑ لیا۔ ہمیں قریباً آدھا گھنٹہ مزید لگے گا۔ اوور۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے حکم کی تعمیل کی تھی۔
ٹھیک ہے، احتیاط سے آنا، اوور اینڈ آل۔ اس کا ساتھی مطمئن ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہمیں چڑھائیوں سے زیادہ اترائیوں کا سامنا رہا، اس لیے مطلوبہ فاصلہ ہم نے بہت جلد طے کر لیا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے میں مرجان خان کے ساتھ اس پہاڑی کی بنیاد میں موجود، جس کے قریباً درمیان میں مجاہدوں کا ٹھکانہ تھا، مل گجا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ میں مرجان کو غلط حرکت سے روکنے کے لیے اس کے مزید نزدیک ہو گیا تھا۔ رکو، اسے روکنے کا کہہ کر میں نے سامنے جا کر دیکھا، وہ پھندے کی گرہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلاشنکوف کی نال اس کی تھوڑی سے لگا کر میں نے دوسرے ہاتھ سے گرہ کو ٹھیک کر کے باندھ دیا۔ اتنی سردی کے باوجود اس کے چہرے اور گردن پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ راستے میں میں نے اسے 2-3 منٹ سے زیادہ سستانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ چلو، اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے میں نے ٹارچ نکالی اور مخصوص انداز میں جلانے بجھانے لگا۔ فوراً ہی روشنی کا اشارہ موصول ہو گیا تھا، اور پھر توقع کے مطابق 10 منٹ کے بعد 3-4 مجاہد نیچے اترتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ اپنی شناخت بتا کر میں نے انہیں مزید قریب بلا لیا۔ ایک نے میری پیٹھ سے رینج ماسٹر کا تھیلا اتار کر خود پہن لیا۔ اسی نے تشویش بھرے انداز میں اکرم کی بابت پوچھا۔ میں دکھی دل سے بولا، اکرم ہم میں نہیں رہا۔ یہ کون ہے؟ اس نے آہستہ روی سے آگے بڑھتے مرجان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دشمن ہے اور اس کے کندھوں پر اکرم کی لاش ہے۔ مزید کوئی بات کیے وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ٹھکانے پر پہنچتے ہی وائرلیس سیٹ سے مرجان پارٹی کو پکارنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے سیٹ کو آف کر دیا۔ اکرم کی لاش کو اس کے کندھوں سے اتار کر ضلع خان کے آدمیوں نے مرجان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک غار میں بند کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے انہیں ساری کارگزاری سنائی۔ اکرم کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری بات کے اختتام پر کمانڈر عبدالحق نے زبان کھولی۔ جب وقت پورا ہو جائے تو پھر کوئی احتیاط کام نہیں آتی۔ ضلع خان نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ عبدالحق نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ گہرا سانس لے کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ عبدالحق نے 1-2 منٹ میرے جواب کا انتظار کیا۔ مستقل خاموش پا کر وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے ذیشان بھائی، بلکہ آپ نے تو ایک کے بدلے 2 کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک کو قیدی بھی بنا کر لے آئے ہیں۔ میں آرام کرنا چاہوں گا اس مرتبہ بھی۔ عبدالحق کی بات کا جواب دیے بغیر میں قہوے کی خالی پیالی دسترخوان پر رکھ کر اٹھ گیا۔